السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کفر اور شرک کے بارے میں دین اسلام کا حتمی فیصلہ کیا ہے، اور کیا وہ لوگ جو اللہ پاک کی ذات، اس کی توحید یا اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، یا کبھی نہ کبھی ان کی سزا ختم ہو جائے گی؟ یہ ایک ایسا اہم عقیدتی مسئلہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بالکل واضح دو ٹوک احکامات موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تعلیمات اور جمہور علماء اکرام کے اجماع کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ کفر پر مرنے والوں کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اور اس کے پیچھے قدرت کا کیا اصول کار فرما ہے۔ تو قرآن مجید کا دو ٹوک فیصلہ: دین اسلام میں ایمان کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے اور کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مقامات پر بالکل واضح الفاظ میں اعلان فرمایا ہے کہ جو شخص کفر یا شرک کی حالت میں مرا اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی کافروں کے لیے جہنم کا ذکر آیا ہے وہاں اکثر مقامات پر خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اس بات کی حتمی دلیل ہے کہ ان کی یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس عقیدے اور شرعی مسئلے کی حقیقت کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان تین اہم پہلو پر غور کرنا ہوگا۔ پہلا پہلو کہ ابدی سزا اور عدل الہی کی حقیقت۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ انسان دنیا میں صرف 60 یا 70 سال زندگی گزارتا ہے، تو اتنی مختصر زندگی کے گناہ کفر پر اسے ہمیشہ ہمیشہ کی سزا دینا کیسے عدل ہے؟ نیت کا دائمی ہونا۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ سزا کا تعلق صرف گناہ کے وقت یا مدت سے نہیں ہوتا بلکہ انسان کی نیت اور عزم سے ہوتا ہے۔ ایک کافر اگر دنیا میں کروڑوں سال بھی زندہ رہتا تو اس نے کفر پر ہی قائم رہنا تھا، کیونکہ اس کے کفر کی نیت دائمی ہمیشہ کے لیے تھی، اس لیے اللہ پاک نے اس کی سزا بھی دائمی رکھی۔ سب سے بڑے حق کا انکار۔ تو کفر اصل میں کائنات کے سب سے بڑے سچ اور اپنے خالق و مالک کے حق کا انکار ہے۔ جب جرم اتنا بڑا اور ابدی ہو تو اس کی سزا بھی ابدی ہوتی ہے۔ اور دوسرا پہلو کہ مومن اور کافر کی سزا میں فرق۔ تو اسلام کے اصول انصاف کے مطابق گنہگار مومن اور کافر کی سزا میں بہت بڑا واضح فرق ہے۔ گنہگار مومن کا حکم تو وہ شخص جو دل میں ایمان، توحید و رسالت کی گواہی رکھتا تھا لیکن اعمال برے تھے، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا اللہ کی رحمت اور شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالآخر ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکال لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو کافر کا حکم تو جس شخص کے پاس ایمان کی دولت ہی نہیں تھی وہ کفر پر مرا، اس کے لیے جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا کہ جنتیوں اب ہمیشہ کی زندگی ہے، موت نہیں، اور جہنمیوں اب ہمیشہ کے لیے موت نہیں۔ تیسرا پہلو کہ دنیاوی اچھے کاموں کا صلہ۔ تو یہاں ایک بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کافر نے دنیا میں بہت اچھے کام کیے ہوں، جیسے انسانیت کی خدمت، ہسپتال بنوانا یا غریبوں کی مدد کرنا، تو کیا اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو دنیا میں صلہ۔ تو اللہ پاک عادل ہے، وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کافروں کو اچھے کاموں کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جیسے دنیا میں عزت، مال و دولت، اچھی صحت یا شہرت۔ لیکن چونکہ آخرت کا سودا صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر ہے، اس لیے ایمان کے بغیر دنیا کے بڑے سے بڑے اچھے عمل کی بھی آخرت میں کوئی حیثیت یا وزن نہیں ہوگا، وہ مٹی کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ تو ناظرین اکرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلامی عقیدے کے مطابق کفر پر مرنے والا شخص کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ یہ کائنات اللہ پاک کی ملکیت ہے اور اس نے ایمان لانے والوں کے لیے جنت اور انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کو ابدی گھر بنا دیا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہمیں ہر لمحہ ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ پاک سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو امید ہے کہ عقیدے کے اس اہم اور نازک مسئلے پر مبنی یہ تفصیلی اور مستند جو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں، تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔